ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا دیا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجودہ معمول سے ہٹ کر عیدین کی طرح پہلے نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ جمعے کی بات ہو رہی ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ حضور امام الانبیاء کے ساتھ ساتھ امت کے بھی امام ہیں، اور صحابہ کرام آپ کی ابتدا میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ نماز کی فرضیت کا اعلان ہو چکا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے صحابہ کرام مسجد نبوی میں فروکش ہے اور حضور ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ معمول کیا ہے کہ پہلے نماز ادا کی جا رہی ہے، نماز کے بعد میں جس طرح عید کے دن معاملہ ہوتا ہے کہ بعد میں خطبہ دیا جاتا ہے، معمول کے موافق ایک مرتبہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ ممبر پر براجمان ہو کر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ مدینہ کی سچویشن اور حالت زار کچھ ایسی تھی کہ بڑی سامان کی قلت تھی، اناج وغیرہ کی قلت تھی، اور قحط سالی کا دورہ تھا۔ ہوا یہ کہ حضور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دحیہ ابن خلف کا قافلہ مدینہ کے اندر انٹر ہوتا ہے، اناج وغیرہ کے سامان سے لدا ہوا قافلہ۔ زمانے کے اندر رواج یہ تھا کہ ان کے پاس میں ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سی پنگیاں یا باجے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ ایک شور ہوا کرتا تھا کہ فلاں ابن فلاں کا قافلہ مدینہ کے اندر انٹر ہو گیا، اور ایک شور سا مچ جاتا تھا کہ چلو لوگوں باہر آ جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیزیں قافلے کے پاس آ کر حاصل کر لو۔ دحیہ ابن خلف کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا، شور سا مچا، صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک قافلہ ان کو مدینہ میں انٹر ہوتا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگے یار یہ تو اناج اور غلے سے لدا ہوا ہے، ہمارے گھر پر ایک دانہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں اور پیٹ کی آگ بجھا سکیں، کیا کیا جائے؟ تو نماز تو ہو چکی ہے جمعے کی۔ تو صحابہ کرام میں سے اکثر خطبہ چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل گئے اور قافلے والوں کے پاس میں سامان خریدنے کے لیے پہنچ گئے۔ ہر ایک کے دل میں بس یہ جذبہ تھا، نہ خطبے کی توہین مقصد تھی، ہم تو سوچ بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ اس طرح کوئی تعاون کا معاملہ ہوگا، توہین کا معاملہ ہوگا، نہیں، بس یہ جذبہ تھا کہ اگر میں ڈیلے ہو جاؤں گا، تاخیر سے پہنچوں گا تو قافلے کے پاس پہنچنے میں دیر ہونے کے نتیجے میں سامان حاصل کرنے سے محروم رہ جاؤں گا، تو چلو میں پہلے نکل جاتا ہوں مسجد سے اور سامان حاصل کر لیتا ہوں۔ خطبہ تو ہم ہر جمعے کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو سوائے 12 افراد کے جن میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ان دو کو چھوڑ کر اور 10 افراد تھے جو حضور کے سامنے جلوہ افروز تھے اور حضور کا خطبہ سماعت فرما رہے تھے۔ باقی پوری مسجد خالی ہو گئی اور سارے صحابہ، سارے مسلمان سامان حاصل کرنے کے لیے قافلے کے پاس چلے گئے۔ یہ معاملہ ہوا تو حضور بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے برہم ہوئے۔ آپ نے اس وقت کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اس موقع پر دو چیزیں ہوئی، ایک تو حضور نے تنبیہ کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور اس موقع پر جو آیتیں ابھی آپ خطبے میں سن چکے ہیں، آیت الجمعہ، وہ نازل ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے، لو تتابعتم، اگر تم 12 افراد جو یہاں پر بیٹھے ہو تم بھی نہ بیٹھتے، تم میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا اور سارے کے سارے افراد مسجد خالی کر کے باہر نکل جاتے، لسال بکم الوادی نارن، تو یہ پوری مدینہ کی وادی آگ سے بھر جاتی، آگ سے اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب ٹوٹ پڑتا کہ تم نے رسول اللہ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یوں ہی چھوڑ کر بس دنیا میں مال و متاع اور سامان حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ پاک ایسا غضبناک ہوتا کہ پوری مدینہ کی وادی آگ سے بھر جاتی اور آگ کے سمندر میں تم بہہ پڑتے، خدا کے غضب اور عذاب کا شکار ہو جاتے۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی، کنٹینیو 3 آیتیں، جس کو آیتوں کے شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد میں آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام کاج چھوڑ کر، دنیاوی مال و متاع چھوڑ کر، دھندے کاروبار چھوڑ کر چل پڑو، چل نہیں پڑو بلکہ دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، چاہے تمہاری گوشت کی دکان ہو، چاہے تمہاری منڈی پر دکان ہو سبزی مارکیٹ کی، یا تمہاری کرانہ دکان ہو، تمہارا جنرل اسٹور ہو، سب کچھ
اللہ کے ذکر کے آگے، نماز جمعہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حقیقت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے اندر علم اور شعور نام کی چیز ہوگی نا، حقیقت میں تم اللہ کے حکم کو اہمیت دو گے کہ یہ ہمارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب جب نماز مکمل ہو گئی، نماز سے تم فارغ ہو گئے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، اللہ کی کتنی چوڑی چکلی سرزمین ہے، اب نکل جاؤ مسجد سے باہر اور اب مال و متاع حاصل کرو، اپنی روزی روٹی حاصل کرو، مال تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جس اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے مقصد کی خاطر پیدا کیا، اس اللہ کو کبھی فراموش مت کرو، بکثرت اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو کبھی فراموش مت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح اور بہبودی کو پہنچ سکو، کامیاب و کامران ہو سکو۔ آگے یہ واقعہ کوٹ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ جب تجارتی قافلے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور دنیا کا ساز و سامان دیکھتے ہیں تو آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر اللہ کے ذکر سے بے توجہی برتتے ہوئے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں کہ سامان حاصل کرنا ہے، تو دنیا کی ان کے سامنے یہ حیثیت کہ آخرت پر اور اللہ کے پاکیزہ اور مقدس کلام کے بالمقابل دنیا کو ترجیح دینے لگے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور امام الانبیاء کو ممبر پر براجمان کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ارشاد فرمائیے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ جس چیز کو تم حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس میں جو کچھ تمہارے لیے ساز و سامان مہیا ہے، جنت کی شکل میں، انعامات کی شکل میں، اجر و ثواب کی شکل میں، یہ حقیر مال و متاع سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین، سب سے زبردست روزی پہنچانے والا ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ تھا آیت جمعہ کا شان نزول، اس کا پس منظر کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ جمعہ جو ہے نا صرف اس امت کی خصوصیت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات جو فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی جمعہ کا دن نہیں ملا، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے یہ سامنے یہ دن پیش کیا گیا۔ فاختلفوا فیہ، انہوں نے ایڈوانس پن دکھایا اور پس و پیش کا معاملہ کیا، ان کی کشتی ڈاما ڈول رہی کہ جمعہ کا دن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، اور بدبختوں نے اس کے اندر کیا کیا، اختلاف کا معاملہ کیا۔ فہدان اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اس سے محروم فرما دیا اور امت محمدیہ کی جھولی میں جمعہ کا بابرکت دن ڈال دیا۔ اب نصارہ نے اور یہودیوں نے کیا اختیار کیا، فالیہود غدن، یہودیوں نے سنیچر کا دن منتخب فرمایا، ان کے لیے عبادت کا دن کون سا ہے، سنیچر کا۔ والنصارى بعد غد، اور نصرانی لوگوں نے اس کے بعد والا دن، سنیچر کے دن کے بعد کون سا دن آتا ہے، اتوار کا دن اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو سنیچر کا ان کے لیے اور اتوار کا دن ان کے لیے، جمعہ کا بابرکت دن ہماری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور ہم کو اس بابرکت دن سے سرفراز فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جمعہ کا دن جمعہ نہیں تھا، اس کا نام، اس کو کہا جاتا تھا یوم العروبہ، الگ ہی نام تھا یوم العروبہ۔ تو پھر حضور کی نسل کے اندر 5ویں یا 6ٹھے اسٹیپ پر حضور کی پیڑھی میں ایک نام ملتا ہے حضرت کعب ابن لؤی۔ یہ کہنے کے تو زمانہ جاہلیت کے ایک فرد تھے، لیکن ایسی نیک فطرت انہوں نے پائی تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اس شرک زدہ ماحول میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن کو شرک سے بچا کر رکھا، انہوں نے کبھی اپنے دامن کو شرک سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جمعے کے دن لوگوں کو اکٹھا فرمایا کرتے تھے، جمع کیا کرتے تھے، اور جمعے کے دن ان کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور حضور کے آنے کی خوشخبری اور بشارتیں دیا کرتے تھے۔ اور جس دن کا انہوں نے انتخاب فرمایا وہ دن بھی جمعہ کا ہی دن تھا، لیکن اس وقت اس کا نام کیا تھا، یوم العروبہ۔ تو کعب ابن لؤی جو حضور کے جد امجد ہے، انہوں نے اس نام کو چینج کر دیا اور اس کا نام رکھا یوم الجمعہ۔ اور بھی کئی اس کی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے یوم الجمعہ اس کے واسطے اس کا نام پڑ گیا۔ اصل میں یہ لفظ جس کا تلفظ ہم غلط کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جمعہ، کوئی کہتا ہے جمعہ، کوئی کہتا ہے جمعہ، اصل نام اس کا ہے جمعہ، جن کے اوپر بھی پیش، میم کے اوپر بھی پیش، عین اور آخر میں ہاں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اب ہم عربی تلفظ نہیں کرتے تو کم سے کم اس کو ڈھنگ سے کہنا چاہیے، جمعہ وغیرہ۔ یہ جو جمعہ کہتے ہیں اس طرح، تو یہ جمعہ خالہ کے غالباً شوہر ہوں گے جن کا نام جمعہ ہوگا، اس کا اصل نام ہے جمعہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے فراغت پا کر اس دن ساری مخلوق کو اکٹھا فرمایا تھا۔ جمعے کے معنی مجتمع ہونے کے آتے ہیں، جمع کرنے کے آتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا، جمعہ پڑ گیا۔ جس طرح ایک شخص کے 5 بیٹے ہو اور 5 بیٹے اس کے بالکل لائق فائق قابل ہو، قابل تعریف ہو، لیکن کوئی ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں اس کے 5 بیٹے واقعتاً قابل تعریف ہے، لیکن جو دوسرے نمبر والا بیٹا ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہے، وہ سب سے نرالا اور انوکھا ہے، بہت ہی زیادہ اخلاق مند ہے۔
تو اسی طرح دن بھی جو ہے ہفتے کے 7 دن یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے وجود میں آئے، دن اور رات کے اندر نظام اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ لیکن جہاں تک کہ جمعے کی بات ہے تو حضور نے اس کی تعریف ارشاد فرمائی کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ تمام دنوں میں سب سے بہتر اور افضل ترین دن ہے۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے تعریف جانتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہتر اور افضل ترین دن اگر کوئی ہے 7 دنوں میں سے تو وہ جمعے کا دن ہے۔ اس کی اسپیشلٹی بیان فرمائی 3 سے 4۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم، جمعے کے دن کی خاصیت یہ ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، ان کو تخلیق فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور سانچہ تیار تھا، اس کے اندر روح پھونکی گئی اور جب وہ زندہ و جاوید شکل اختیار کر گئے، وہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ آگے ارشاد فرمایا فیہ ادخل الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو جو دن حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں انٹری اور داخلے کا دن تھا وہ بھی کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ آگے ارشاد فرمایا فیہ اخرج منہا، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرما کر اس کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، آباد کس کے ذریعے سے ہوئی دنیا؟ حضرت آدم و حوا کے ذریعے سے۔ تو جب جنت سے اتار کر روئے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو جنت سے اتار کر زمین پر بھیجے جانے والا دن کون سا؟ وہ بھی جمعے کا دن۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، جب اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے اور سمندر چلا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے اور یہ پوری کائنات کا نظام ہستی تہو بالا کر رکھ دیا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، وہ دن بھی کون سا ہوگا؟ قیامت کے قائم ہونے کا جمعے کا دن ہوگا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جس طرح اس روئے زمین پر میں اگر شیخ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں تو میں نے اپنے خاندان کا ایک مکھیا اور سرپنچ بنایا ہوا ہے جس کو میں بڑا مانتا ہوں اور اس کے پاس میں اپنے فیصلے لے کر جاتا ہوں۔ ایک گاؤں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک شہر کا ذمہ دار ہوتا ہے کلیکٹر، ایک ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے جو وزیر اعظم اور ملک کا سردار اور صدر جمہوریہ کہلاتا ہے۔ دنوں کا بھی کوئی سردار ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کی سرداری جمعے کو عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی حضور کی مقدس روایت ہے، فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور بڑا باعظمت، بڑا قابل تعظیم اور تمام عظمتوں کا حامل دن ہے۔ کس قدر عظمتوں کا حامل ہے؟ حضور نے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، بلکہ جمعے کا دن عام دنوں کا نہیں، تمہاری عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بھی سردار اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو قرار دیا۔ آگے ارشاد فرمایا ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبال ولا ریاح الا وهن یشفقن من یوم الجمعہ، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ اللہ کے مقدس مقرب بارگاہ کے اندر رہنے والے فرشتے ہو، چاہے وہ آسمان ہو، یہ چوڑی چکلی زمین ہو، بہنے والے سمندر ہو، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہو، یہ تمام کی تمام مخلوقات اور چیزیں جمعے کے دن سے لرزتی ہے، اس کی ہیبت کی وجہ سے کانپ اٹھتی ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ پچھلی روایت میں سن چکے کہ تمام مخلوقات کو اس بات کا احساس ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ تو جب بھی جمعے کا دن طلوع ہوتا ہے، سورج جمعے کے دن سر ابھارتا ہے، پوری کائنات اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگتی ہے کہ پروردگار ہمیں اس دن سے محفوظ رکھنا، کیونکہ جمعے کے دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی، سوائے انسان اور جناتوں کے کہ ان کی سرکشی اپنے عروج پر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جمعے کی اتنی عظمت اور تعظیم کو بیان فرمایا تو حضور کا بذات خود معمول بھی تھا اور آپ نے امت کو بھی چند اعمال ارشاد فرمائے جو جمعے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم مسنون اعمال کہہ سکتے ہیں اور حضور کی سنت کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے جمعے کی ادائیگی کے اہتمام کی تلقین اس طرح سے ارشاد فرمائی اور آپ کا خود کا بھی معمول تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اوس ابن اوس کی روایت ہے اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مسلمان جمعے کے دن کا اہتمام اس طرح کرے کہ جمعے کے دن غسل کا، پاکیزگی کا، نظافت اور طہارت کا اہتمام کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو بھی مسلمان جمعے کے دن غسل کا اہتمام کرتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ گھس مل کر رگڑ کر فریش ہوتا ہے، نہانے دھونے کا، پاکیزہ ہونے کا اہتمام کرتا ہے، وہ بکرا و بتکرا، نہا دھو کر فریش ہو گیا، فارغ ہو گیا، اب کیا کیا؟ جس مقصد کے لیے نہایا تھا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چل پڑتا ہے، اور چلنے میں یعنی جلد بازی کا، رغبت کا، شوق اور کڑن کا احساس اپنے دل کے اندر موجزن لیے ہوئے مسجد کی طرف بڑھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وہ مشا ولم یرکب، جمعے کی ادائیگی کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن بائک پر سوار ہو کر نہیں آتا، گھر کا دھجو پتی ہے اتنی گرمی کے اندر بھی، لیکن وہ فور ویلر کے اندر سوار ہو کر نہیں آتا، پاؤں پیدل چل کر آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تیرے اس اہتمام کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تو کس قدر اس کے راہ کے اندر قربانی پیش کرتا ہے. تو وہ سائیکل کا سہارا نہیں لیتا، بائک کا سہارا نہیں لیتا، 4 ویلر کا سہارا نہیں لیتا، اپنے ذاتی طیارے کا سہارا نہیں لیتا، مشا پاؤں پیدل چل کر آتا ہے. ولم یرکب، سواری پر سوار نہیں ہوتا، پیدل چل کر آتا ہے. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جی؟ وہ دنا من الامام، مسجد میں آ کر کونے میں نہیں بیٹھتا، پلر سے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا، ڈکن کے سامنے ہوا کھاتے ہوئے نہیں بیٹھ جاتا، امام سے قریب ہو کر بیٹھنے کا اہتمام کرتا ہے. وہ انصتا، اور مسجد کے اندر چپی سادے بیٹھتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا. جمعہ کا دن ہے، میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، خاموش بیٹھنا ہے، بات نہیں کرنا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہوگی، درود شریف کا اہتمام کرے گا. ہاتھ میں تسبیح ہوگی، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا ورد کرے گا. نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم خاموش بیٹھے گا، بات چیت کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا. یہ ہو گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فاستمع، جب امام صاحب ممبر پر براجمان ہو جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، خاموشی کے ساتھ میں، انتہائی خاموشی کے ساتھ ہمتن متوجہ ہو کر امام صاحب کا خطبہ سماعت کرتا ہے. ولم یلغو، اور کوئی ادھر ادھر کی آلتو فالتو حرکت نہیں کرتا کہ کبھی موبائل دیکھ کر کال اٹینڈ کر رہا ہے، موبائل نکال کر دیکھ رہا ہے کہ کتنا وقت ہوا، سامنے اگر کوئی چیز پڑی ہو تو اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے آگے پیچھے کر رہا ہے. نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرتا. بالکل مجسمہ اور اسٹیچو بن کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، تقدس کا احترام لیے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھتا ہے. جب وہ اتنے سارے اعمال کر لیتا ہے تو حضور نے اس کے آگے بشارت ارشاد فرمائی، کان لہ بکل خطوۃ، ابھی جتنے قدم چل کر آیا اور ابھی گھر چل کر جائے گا، اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے عوض اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا؟ عمل سنت اجر صیامہ و قیامہ، اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے نفل روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا. یہ جو مجموعی طور پر بیٹھا اس کا نہیں، بلکہ یہ جو جتنے قدم چل کر آیا ہے، ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے، ہر اٹھنے والا قدم آپ ذرا نوٹ کیجئے، ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے 1 سال کے نفل روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب. کتنا زبردست سودا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آئے، جمعے کا اہتمام کیا، نہا دھو کر پاکیزگی اختیار کی، مسجد کے اندر امام صاحب سے قریب ہو کر بیٹھے، زبان پر تالا لگایا، کسی سے بات چیت نہیں کی، مسجد کا تقدس بھی پامال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور کو بھی باقی رکھا. ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے فری میں 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب، 1 سال کی تہجد کا ثواب. آگے ارشاد فرمایا کہ مزید اپنی پاکیزگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے ہر انسان کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آج اس کو سہولت دی ہے کہ ہر ایک کے گھر پر خوشبو بھی ہوتی ہے، تیل وغیرہ بھی ہوتا ہے لگانے کے لیے. اور ہمارے حضور بھی تیل اتنی کثرت سے استعمال فرمایا کرتے تھے. شمائل ترمذی نام کی ایک کتاب ہے جو ہمارے یہاں پر نہیں ہوتی، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں نے ایک روایت پڑھا تھا، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اتنی کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے کہ حضور کی کثرت سے تیل لگانے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ حضور کسی تیلی کے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں. آپ نے تیلی لوگ دیکھے جن کا تیل کا بیوپار ہوتا ہے، ان کے پورے کپڑوں پر تیل کے داغ ہوتے ہیں، ہاتھ پر ان کے تیل کے داغ ہوتے ہیں. جس طرح ہم پینٹروں کے کپڑے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ یہ کیا ہے، پینٹر ہے، پینٹنگ کرنے والا ہے. تو اس طرح بکثرت تیل استعمال فرمایا کرتے تھے اپنی بال مبارک کے اندر، زلفوں کے اندر، داڑھی وغیرہ کے اندر، اور اپنے جسم مبارک پر بھی تیل لگایا کرتے تھے. اور آج مسلمان اس سنت سے بھی دور. آج ہمارے جان جوان بچوں کو دیکھو، پورے بال ان کے بالکل بھرے ہو چکے ہیں. بال کے قریب آپ اپنی ناک لے جا کر دیکھو تو ان کے بال میں سے بالکل ایسی کن قسم کی بدبو آتی ہے. بالوں کے اندر بدبو کی کیفیت پیدا ہو گئی ہمارے بچوں کے اندر. تیل ہی استعمال نہیں کرتے. تیل فیکٹریاں کیوں بنا رہی ہیں؟ تیل کے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشنے کا کوئی مقصد بھی تو بنایا ہوگا، لیکن وہ مقصد سے دور ہو گئے. تو یہ بھی حضور کی مقدس سنت اور پاکیزہ عادت تھی کہ آپ بکثرت تیل استعمال فرمایا کرتے تھے. تو آگے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہو پاکیزگی کا اہتمام کرو. اذا کان ھذا اليوم، مسلمانوں جب جمعے کا مبارک دن طلوع ہو، فاغتسلوا، نہا دھو کر فریش ہو کر پاکیزہ ہو جاؤ. ولیمس احدکم ما یجد من دهنه وطیبه، اور تم میں سے جس کسی بھی کے بھی گھر پر تیل ہو تو تیل لگانے کا اہتمام کرے. اور تیل لگانے کے بعد میں یا رسول اللہ، آگے ارشاد فرمایا پرفیوم ہے، عطر ہے، خوشبو ہے، اگر خوشبو میسر ہے تو خوشبو بھی لگانے کا اہتمام کرو. 20 25 30 50 روپے کی خوشبو کی بوتل ملتی ہے، پورا مہینہ آرام سے نکل جاتا ہے. 4 5 جمعے آتے ہیں، نہیں عام دنوں کے اندر لگا رہے تو جمعہ کم سے کم 8 دن میں ایک مرتبہ کہ پوری مسجد کے اندر ہمارے مصلیان آئے تو خوشبو سے معطر ہو کر اللہ کا مقدس گھر خوشبو کے اندر سما جائے، اس سے معطر ہو جائے پوری فضا. آگے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن طلوع ہو تو جمعے کے دن جلدی آنے کا اہتمام کرو. اور اس کی بھی الگ الگ فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو پہلی گھڑی کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ کیا اجر و ثواب کا معاملہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، من راح فی الساعۃ الاولی، جو بھی مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کے اہتمام کے لیے جلدی کرتا ہے اور پہلی گھڑی کے اندر آتا ہے، سب سے پہلے لمحے کے اندر، فکأنما قرب بدنۃ، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آنے کی بدولت اس کو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
جو اس سے تھوڑا مؤخر ہو کر ڈیلے کر کے آتا ہے دوسری گھڑی کے اندر ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً تو تھوڑا لیٹ آنے والے کو اللہ کی راہ میں گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو تھوڑا ڈیلے کر کے آتا ہے تیسری گھڑی میں حاضر ہوتا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا تو اس کو اللہ کی راہ کے اندر ایک مینڈا اور بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو اور تھوڑا ٹاواں آتا ہے تھوڑا لیٹ کر کے چوتھی گھڑی کے اندر خطبے سے پہلے کہ چلو خطبہ شروع ہونے والا ہے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجاجَةً تو جتنا لیٹ ہو کر ڈھیلا پنا کر اختیار کر کے آیا اللہ تعالیٰ نے بھی ثواب کے اندر تھوڑا ڈھیلا پن اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب دیا. اور جو سب سے آخر میں آتا ہے ابھی تک سویا ہوا تھا 12:15 تک کے اس کے بعد میں اٹھا غسل کیا کپڑے پہنا خطبہ بھی ہو گیا جو بالکل آخر میں آ رہا ہے خطبے کے ثواب سے بھی محروم ہو گئے واجب چیز کو چھوڑ دیا اسکپ کر دیا. حضور فرماتے ہیں کہ نماز کا تو ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا لیکن اتنا مختصر دے گا کہ جس قدر تمہارے نزدیک کتنی ساری چیزیں اونٹ سے لے کر تو مرغی تک کے اب مرغی کی جو پیٹ سے چیز نکلتی ہے انڈا کتنا حقیر ہے اونٹ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب میں اتنی کمی کر دیا. جو سب سے آخر میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً تو اس کو اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. مسلمان بھلے ہی جمعے کی فضیلت اس کی عظمت اس کی اہمیت سے غافل ہو کتنے کمبخت لوگ ہیں آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا آپ کے آس پاس رہنے والوں کے اندر بھی کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے 2025 میں جینے رہنے بسنے والے مسلمان کہ کتنے مسلمان ہیں جو آج بھی چوک چوراہوں پر بیٹھے ہیں اور کچھ کمبخت وہ بھی ہے جو جمعہ سیدھے سے سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہے ایسے لوگ بالکل ہے جو صرف آپ کو عید کے دن عیدگاہ پر نماز ادا کرتے ہوئے نظر آئے گے جو آپ کو صرف جھپیاں ڈالیں گے عید کی مبارکبادی دیں گے اور اس کے بعد میں 52 اور 53 جمعے سال کے کیا ہے وہ جانتے ہی نہیں وہ جمعے تک سے بھی محروم ہیں. لیکن اللہ کے مقدس فرشتے جو جمعے کی ادائیگی کے مکلف نہیں ہیں وہ بھی جمعے کی عظمت اور اس کی اہمیت اور کے حامل ہے اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں. اب اگلی روایت آپ سننا. حضرت عمرو ابن شعیب یہ چھوٹی عمر کے صحابی ہے جو حضور سے روایتیں سن نہیں سکے لیکن ان کے دادا کے حوالے سے یہ روایتیں نقل فرماتے ہیں تو ان کی بہت ساری روایتیں ایسی ہیں. عمرو ابن شعیب وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے دادا سے سنا. اتنا مزہ آتا ہے جب اس طرح کی روایتیں سنو تو یہ صحابہ کرام کا حرص حدیث کہ وہ کتنے روایتیں سننے کے شوقین تھے. تو کہتے ہیں کہ میرے ابا تو حاضر نہیں ہو سکے میں چھوٹا تھا لیکن میری دادا حضور کی بارگاہ کے اندر تھے تو میں نے اپنے دادا سے سنا میں اپنے دادا سے روایت کر رہا ہوں. عمرو ابن شعیب کہتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی ابواب المسجد کہ میرے دادا نے مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے اللہ کے مقدس فرشتے مسجد کے گیٹوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں براجمان ہو جاتے ہیں سامنے والے گیٹ پر پیچھے والے گیٹ پر ادھر سے کچھ مسجدوں میں گیٹ ہوتا ہے تو جتنی بھی مسجد کے صدر دروازے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے آ کر کیا ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ ایسے مقصد سے نہیں بلکہ ایک مقصد کی خاطر ان کی ڈیوٹی ہے لگایا اللہ تعالیٰ نے. وہ ڈیوٹی کیا ہے یکتبون مجیء الناس جو سامنے کے گیٹ سے آیا دائیں اور بائیں طرف سے آیا وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس میں باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے اور قلم ہوتی ہے تو وہ آنے والوں کے نام اس کے اندر انٹر کرتے رہتے ہیں درج کرتے رہتے ہیں کون سی گھڑی کے اندر مسجد میں انٹر ہوا جمعے کے دن. یکتبون مجیء الناس وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ میں خطبہ شروع ہونے تک نام لکھتے رہتے ہیں. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ پر جب خطبہ جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر براجمان ہو جاتے ہیں تو بھی الصفوف تو کیا ہوتا ہے ان کا رجسٹر بالکل کلوز ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور رفعت الاقلام قلم بند ہو جاتی ہے اور قلم وہ اپنے جیب کے اندر رکھ لیتے ہیں. اب ان کا جیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے خدا بہتر جانے. آگے ارشاد فرمایا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے چینی گوئیاں کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپس میں سوال جواب کرتے ہیں. ان کے سوال دیکھنا کیا ہے وہ بھی بڑی قرآن کا اظہار کرتے ہیں بڑی فکر کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما حبس فلان یار ایک بات تو بتاؤ. ایک فرشتہ اپنے دوسرے دوست فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ تم کو معلوم ہے پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے اور ہم پچھلے 1 سال سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلاں جناب جو ہے نا پابندی سے جمعے کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے مسجد قریش میں جمعہ ادا کیا کرتے تھے. ان کا نام تمہارے رجسٹر میں بھی آیا نہیں میرا رجسٹر بھی ان کے نام سے خالی ہے اور فلاں کے رجسٹر میں بھی ان کا نام نہیں آیا. وہ غیر حاضر کیوں ہیں یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے کیوں نہیں آ سکے. اب وہ ان میں سے کوئی کسی کو جواب نہیں دیتا ان کو تو وجہ معلوم ہی نہیں ہوتی کہ یہ بدبخت آیا کیوں نہیں. اب اس کا واقعتاً شرعی عذر ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر نہیں آیا. اس کے بعد میں حضور نے فرمایا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. ان کی دعا کیا ہے اللہم ان کان مریضا فاشفہ اے اللہ یہ جو بندہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر نہیں ہو سکا اگر وہ کسی بیماری کا شکار ہے کسی مرض میں مبتلا ہے تو ہم تیرے مقدس فرشتے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری سے اور اس مرض سے تو اس کو شفا نصیب فرما. ان کی دوسری دعا ہوتی ہے اللہم ان کان ضالا فہدہ اے اللہ اگر اس کو نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر
وہ تیری بارگاہ سے دور ہو گیا ہے اور اس وجہ سے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر نہیں ہو سکا، تو اس کو اس گمراہی کے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے اور نماز جمعہ کے لیے مسجد میں بھیج دے۔ یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا، اللہم ان کان عائلا فاغنہ، اے اللہ پیٹ کا حدہ اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، بال بچوں کا سو سنسار اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی خاطر اگر وہ کمائی دھمائی کے لیے نکل پڑا ہے اور اس قدر کمائی کے اندر لگ کر غافل ہو گئے کہ اس کو جمعے کی بھی پرواہ نہیں ہے، جمعے سے بھی غافل ہے، تو اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ بیچارے کو تو تونگری نصیب فرما دے، اس کو تھوڑی مالداری سے نصیب فرما دے، اس کو مال پانی سے نواز دے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور تیری عبادت کے لیے خصوصاً نماز جمعہ کے لیے آ سکے۔ تو فرشتے بھی نماز جمعہ سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بڑی قربان کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ دعا کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور آپ حضرات سے بھی میری تلقین ہے اور میں بھی اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ جو اس قدر کم وقتی کے اندر گھرے ہوئے مسلمان ہیں کہ جو جمعے سے بھی غافل ہے، جمعے سے غفلت کوئی معمولی غفلت نہیں ہے۔ اب اگلی روایت آپ سنائی دیتا ہوں آپ کو، یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، یہ جو ناہنجار اور بدبخت قسم کے لوگ جان بوجھ کر جمعہ اسکپ کرتے ہیں، جمعے سے غافل ہے، لاپرواہی برتتے ہوئے نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے اور جمعے کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اپنے اس کمینہ حرکت سے باز آ جائے۔ لَيَنْتَهِيَنَّ، وہ ضرور اپنے اس عمل کو پیچھے چھوڑ دے اور نماز جمعہ کے لیے آنا شروع کر دے۔ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے لیے یہ معاملہ فرمائے گا کہ ان کے دلوں پر سیل لگا دے گا، ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ اور مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مہر لگا دیتا ہے تو دنیا کا کوئی جنید بغدادی، دنیا کا کوئی خواجہ حسن بصری اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتا۔ پھر وہ کتنے ہی تعویذ گنڈے لینے کے لیے پہنچ جائے، اس کا باپ پہنچ جائے کہ حضرت میرا بچہ یہ ہو گیا، اس کے لیے ذرا دعا فرما دو، تو حضرت کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ وہ جب اس کی طرف سے سیل لگ گئی ہے اور مہر لگ گئی ہے تو کون دعا قبول کرے گا؟ تو بڑی خطرناک وعید حضور نے ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت بھی ہے، حضور نے فرمایا من ترک ثلاث جمعہ تہاونا بہا، جو مسلمان کنٹینیو 3 جمعے، کتنے؟ 3 جمعے لگاتار مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ، پہلا جمعہ چھوڑا، دوسرا جمعہ شرعی عذر کے بغیر چھوڑا، اور تیسرا جمعہ حضور نے فرمایا کہ من ترک ثلاث جمعہ تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، او لا یکونن من الغافلین، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی غفلت زدہ بندوں کی فہرست کے اندر شامل فرما دے گا۔ غفلت زدہ بندے کون ہیں؟ آپ کو نام بتاؤں؟ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے، یہ ہے غفلت زدہ بندے جنہوں نے کبھی خدا کو یاد نہیں کیا اور خدا کی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور خدائی کے دعوے کر بیٹھے۔ ان لوگوں کی کیٹیگری کے اندر یہ انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جو جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور 3 جمعے ان کو ہلکا سمجھتے ہوئے، جمعوں کی اہمیت اپنے دل سے نکالتے ہوئے جمعے میں شامل نہیں ہوتا۔ حضور کی ایک سنت تھی کہ آپ جمعے کے دن جو فجر کی نماز ہے نا، تو جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت کے اندر الف لام میم سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرا الحمدللہ معمول ہے، لیکن ابھی گرمی کے موسم میں راتیں چھوٹی ہو گئی ہے، لوگوں کی نیندیں پوری نہیں ہوتی، تو میں 2-3 جمعے سے وہ پڑھ نہیں رہا ہوں۔ رمضان کے بعد ایک جمعہ پڑھا، لیکن الحمدللہ میں جہاں بھی رہا میرا معمول ہے۔ آپ دیگر مسجدوں کے اندر بھلے ہی نہ دیکھیں، اس لیے کہ وہ لمبی صورتیں ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ 3 پیج کی ہے اور سورہ دہر 2 پیج کی ہے، تو امام صاحب کے لیے بھی جگر بردے کی بات ہے اور پیچھے کھڑے رہنے والے مقتدیوں کے لیے بھی، لیکن الحمدللہ یہاں پر ابھی ایسی کوئی بات سننے کو ملی نہیں، بلکہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ میں لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور باقاعدہ اس کی وہ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ نہیں، جمعے کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس حضور کی مقدس سنت ہے یہ۔ اور عقل کنواں کے اندر تو ہر 2-3 ہفتے کے آڑے کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعے کے دن کی خاص سنت اور حضور کا پاکیزہ معمول جو آپ خود بھی اختیار فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی تلقین فرمائی، جمعے کے دن پاکیزگی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناخنوں کو تراشنے کا اہتمام کرنا۔ ہاتھ اور پیر کے ناخن یہ انسان کی فطری طور پر بڑھنے والی چیز ہے۔ سر کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی کے بال بڑھتے ہیں، انسان کے غیر ضروری بال بڑھتے ہیں، اسی طرح بڑھوتری والی چیز کون سی ہے؟ ناخن۔ ناخن آپ بیچ ہفتے میں بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے جمعے کے دن حضور نے اس کے اہتمام کی تلقین فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا من قلم اظفارہ یوم الجمعہ، جو بھی مسلمان جمعے کے دن ناخن تراشنے کا اہتمام کرتا ہے، ناخنوں کو کاٹنے کی عادت بناتا ہے، اخرج اللہ منہا الداء، تو اللہ تعالیٰ اس کے ان ناخنوں سے بیماریوں کو نکال کر باہر کر دیتا ہے، وہ ادخل فیہا الشفاء، اور بیماریوں کو نکال کر اس کے اندر شفا داخل فرما دیتا ہے۔ اب ناخنوں کی جو کوئی بھی بیماری ہو وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، اور جو معروف ڈاکٹر ہے وہ جانے کہ ناخنوں کی اور انگلیوں کی کیا بیماری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ حضور نے فرمایا جمعے کے دن ناخن کاٹنے کا اہتمام کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ پوری ناخنوں کی اور ہاتھ کی بیماریوں کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں اور اس کے اندر شفا داخل فرما دیتے ہیں۔ خاص طور سے جمعے کے دن ناخن تراشنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز
کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا میرا اور آپ کا محسن احسان کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر کوئی غلط رائے غلط مشورہ آپ کو دے سکتا ہوں، آپ کو گمراہ کر سکتا ہوں، ممکن ہے۔ آپ کے میرے والدین لالچ میں آ کر کوئی ایسی ویسی اوپینین، کوئی ایسا ویسا مشورہ ہم کو دے سکتے ہیں۔ دنیا میں کتنے والدین ہیں جو اولاد کو گمراہ کرتے ہیں۔ اولاد اگر نیک راہ پر لگتی ہے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ ان کو راہ سے بے راہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہے نہیں یہ بات، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قیامت کے دن کئی والدین ایسے ہوں گے کہ اولاد کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو بھی دامن سے پکڑ کر گھسیٹے گا اور جہنم میں پھینکے گا۔ تو والدین بھی انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ والدین وہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو غلط راہ سجھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہستی دنیا میں ایسی گزری ہے کہ جو صرف امت کی فکر ہی فکر کرتی رہی، اور کبھی ان سے یہ بات کا تصور نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی غلط رائے اور مشورہ دیا، اور وہ ہستی کون ہے؟ امام الانبیاء حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو جتنا بڑا انسان کا محسن ہوتا ہے، اس کا احسان کرنے والا ہوتا ہے، انسان اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ حضور کا جتنا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم قیامت کی صبح تک حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جتنے ہمارے بالوں کی تعداد ہے، ہمارے جسم اور سروں پر جتنے بال نہیں، اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے احسانات ہمارے اوپر، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کا بدلہ چکا سکے کر کے۔ لیکن حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی مقدس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں اس کی رحمتیں۔ اللہ تعالیٰ درود نہیں بھیجتا، درود ہم بھیجیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم کو حکم دیتا ہوں صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے حضور کی بارگاہ میں تم درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اب کب پیش کریں گے؟ دن رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود شریف کے ورد سے ہماری زبانیں معطر رہنا چاہیے، لبریز رہنا چاہیے۔ لیکن خاص طور سے جو جمعے کا بابرکت دن ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل اور بہتر ترین دن جمعے کا دن ہے۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، جب بھی جمعے کا دن آئے تو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا اہتمام کرو۔ اللہ بھلا کرے، وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان صلاتکم معروضۃ علی، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود و سلام باقاعدہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا وقد ارمت، یا رسول اللہ یہ تو آپ کی حیات جاویدانی کا معاملہ ہے کہ آپ ابھی زندہ و موجود ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ وصال فرما جائیں گے، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، تو پھر ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں؟ وہ ان کا خیال کیا تھا؟ وہ یہ سوچ رہے تھے بھولے پن کے اندر کہ جس طرح ایک عام انسان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہفتہ 10 دن گزرنے کے بعد میں قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے منہ کے اندر خاک مٹی ہو۔ ان صحابی کا ایسا گمان تھا کہ یا رسول اللہ جب آپ کو سپرد خاک کیا جائے گا، قبر کے حوالے کیا جائے گا، تو کہیں آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو کہ آپ دنیا سے ختم ہو جائیں۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر آتا۔ تو حضور ان کا منشا سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ تم کو اچھا رکھے، تم نے بڑی اچھی بات پوچھی۔ میں تم کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مقدس جسموں پر زمین کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کی مجال ہی نہیں کہ اس کو سپرد خاک کیے جانے کے بعد میں زمین کسی نبی کے مقدس اور مبارک جسم کو ٹچ بھی کر سکے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، وہ روایت تھوڑی ضعیف قسم کی روایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب حافظ قرآن عالم دین کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کی طرف وحی فرماتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں خبردار، یہ جو انسان تیرے حوالے کیا گیا ہے اس کے جسم اور سینے کو ٹچ بھی مت کرنا۔ کیوں؟ تو کہا کہ اس کے سینے کے اندر میرا مقدس کلام محفوظ ہے۔ زمین لرز اٹھتی ہے اور عرض کرتی ہے پروردگار، اس وہ انسان کہ جو ایک عام ڈھانچے اور سانچے والا انسان ہے، لیکن جب اس کے سینے میں تیرا مقدس کلام محفوظ، میری مجال کے میں اس کے جسم کو ٹچ کروں اور کھاؤں؟ تو ایک عام حافظ قرآن عالم دین کا معاملہ ہے۔ تو وہ ہستی جس پر قرآن مجید نازل کیا گیا، جو امام الانبیاء ہے، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تمہارا بھلا کرے، یہ معاملہ نہیں ہے تمہارے عام انسانوں کی طرح۔ جب مجھے سپرد خاک کیا جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا، میرا جسم آج جس طرح تر و تازہ ہے سپرد خاک ہونے کے بعد بھی، اور ہمارے حضور اپنے روضہ شریف کے اندر گنبد خضرا کے سائے میں الحمدللہ جس طرح دنیا کے اندر اپنے ایک ایک زلف کے ساتھ حیات تھے، زلف کے ایک ایک بال کے ساتھ، مقدس بال کے ساتھ، آج بھی اپنے قبر مبارک کے اندر جن کے تو الحمدللہ موجود ہے۔ اور وہاں پر جو حجاج کرام عمرہ کرنے والے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ ان کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، یہاں سے بیٹھے بیٹھے جو ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا مبارک دن آئے تو تم کثرت سے میری بارگاہ کے اندر میری ذات پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کیا کرو۔ جمعے کا ایک اور خاص معمول ہے، حضور نے اس کے اہتمام کی تہمیت
تلقین فرمائی وہ ہے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام۔ آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو بھی مسلمان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن فرما دیتا ہے، جو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے لیے جگمگاتا رہتا ہے۔ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جو بھی مسلمان سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، جو شروعات کی 10 آیتیں ہیں، اگر کوئی مسلمان اس کو زبانی یاد کر لیتا ہے، منہ زبانی اس کو یاد کر لیتا ہے، زبان سے اس کو ورد کرتے رہتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس تلاوت کی بدولت کیا ہوگا معلوم ہے؟ جو دنیا کا بلکہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اور سنگین ترین فتنہ ہے، فتنہ دجال، بالفرض و تقدیر اگر مسلمانوں تمہارے سامنے اتنا عظیم فتنہ نکل بھی آیا دجال کا فتنہ، تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کی بدولت اسی من فتنۃ الدجال اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ دعا فرمائے کہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام اعمال کو اختیار کرنے اور اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔